کہ مالک دو جہان ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ مقدس عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس دن کے صدقے سے ہم تمام امت مسلمان کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر جو میں موضوع لے کے چل رہا تھا وہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان کی حوالے سے، جہاں پر میں نے اپنے موضوع کا اختتام کیا تھا وہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جان کی آزمائش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو بے شمار آزمائشوں سے آزمایا تھا، اور رب کے جو خلیل تھے ان تمام آزمائشوں میں مکمل ہوتے تھے۔ اب جس آزمائش سے آپ کو آزما رہے تھے وہ تھے آپ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جان کی جو آزمائش اس سے آزما رہے تھے، جو مکالمہ جو مناظرہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خاموش کر دیا، اس کے تمام باتوں کو لاجواب کر دیا، تو نمرود کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا انسان ہے کہ جو میری نبوت کو لوگوں کے سامنے جھوٹا کر رہا ہے۔ تو نمرود تھا اپنے نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اپنے جھوٹی نبوت کو پھیلا رہا تھا، وہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اس نے سوچا اگر تو یہ میری باتوں کا جواب دیتا رہا میری نبوت جو ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے، تو مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب نمرود نے کیا کیا، اپنے حواریوں کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا کہ آگ تیار کیے جائے، لکڑیوں کو جمع کیا جائے۔ اب بستی والے قوم والے جو تھے وہ لکڑیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اب نمرود نے آگے سے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لوگ لکڑیوں کو جمع نہیں کریں گے اس کو بھی اس آگ کے اندر گھیر دیا جائے گا۔ لوگ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی لکڑیوں کو جمع کر لگے۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ جلائی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آگ کی اتنی تپش تھی کہ اس کے پاس بھی کوئی انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، دور دراز سے لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اس کی جو بلندی تھی آگ کی اتنی اونچائی تک تھی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر جاتا تو وہ بھی جل کر آگ میں داخل ہو جاتا، اتنی تپش تھی۔ اب آگ تو لگا دی گئی، آگ کے پاس کوئی نہیں جا رہا۔ اب نمرود نے دیکھا کہ تپش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس آگ کے پاس تو کوئی جا نہیں رہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کرنا ہے تو کیسے کریں؟ پھر ان لوگوں نے ایک منجنیق ایک جھولا تیار کیا جو دور سے تیار کیا گیا، اس کو ہلایا۔ انہوں نے اس کو ہلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کر دیا۔ اب جھولا تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا، منجنیق میں بٹھایا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کرنے جا رہے ہیں۔ رب کی طرف سے آزمائش تھی نا، آج ہمارے اوپر کو آزمائش آ جاتی ہے، ہم لوگ تو گلے شکوے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں گلے کر رہے ہوتے ہیں، مولا میں نہیں کیا تھا، مولا یہ میرے لیے ہی تھا۔ وہ رب کے خلیل، رب نے ان کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، جھولے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگ میں داخل کرنے لگے ہیں۔ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار تھے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے رب کے خلیل بتا میرے لیے کیا حکم ہے، کیا تیری حاجت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے حاجت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں بتا تیری کس سے حاجت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑا تازہ تھا، بڑا پختہ تھا، بڑے ایمان والے تھے۔ آپ نے فرمایا میری جس سے حاجت ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ شاید یہ خوب رکھا بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جانتا ہے میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں جا رہا ہے اس کا خلیل، جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں، جس کے لیے میری آزمائشیں ہو رہی ہیں، وہ رب مجھے بخوبی جانتا ہے۔
وہی میری حفاظت فرمائے گا۔ جبریل امین پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، سامنے آگ جو ہے بھڑک رہی ہے، دور 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 کے شعلے ابل رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جیسے اس جھولے سے آگ کی طرف دھکیلا جاتا ہے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کلنا یا نار کونی، اے آگ بردن ٹھنڈی ہو جا۔ رب نے کیا فرمایا؟ بردن ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگے رب نے فرما دیا کہ آگ اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ جب میرا خلیل تیرے اندر آئے اس کو ٹھنڈ لگے، وَسَلَامًا، سلامتی والی ہو جائے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب رحمان، کس کے بارے میں؟ اپنے خلیل کے بارے میں، کہ اے آگ میرا خلیل تیرے اندر آنے والا ہو رہا ہے، اس کے لیے تم ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو بلکہ سلامتی والی ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو جان سے جذبایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ آگ جو ہے آپ کے لیے گل گلزار بن جاتی ہے، آس پاس تمام جگہ جو پھول ہی پھول ہوتے ہیں، ایک تخت لگایا جاتا ہے آگ کے اندر، فرشتے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تخت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا، لگتا ہے وہ جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے، جا کے ان کی ہڈیاں دیکھتے ہیں کیسی ان کی ہڈیاں ہوں گی۔ اب نمرود ایک اونچائی پہ کھڑا ہوتا ہے، اونچے مکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اونچے مکان پہ کھڑے ہونے کے بعد جب آگ میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر داخل ہے اور وہ آگ آپ کے لیے پھول بنی ہوئی ہے، پھول بنی ہوئی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کو اس طرح بھی آزمایا۔ اب نمرود کی بیٹی وہ بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کے آگے جھکا کرتی تھی۔ جب نمرود کی بیٹی، اس کا نام تھا رقفہ، اس نے اونچائی سے دیکھا کہ یہ جو ابراہیم ہے یہ آگ میں اس کو داخل کیا گیا، آگ تو اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اس کے لیے آس پاس پھول ہی پھول ہیں، اس کے پاس فرشتے ہیں۔ وہ رقفہ جو نمرود کی بیٹی تھی بڑی حیران ہوتی ہے، وہ یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران ہوتی ہے، اور حیران ہونے کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہے اور وہ کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اور اونچائی سے اس آگ کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی تھی اس میں چھلانگ لگاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے اسلام قبول کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اب نمرود کو چبھے یہ بات کہ میری اپنی بیٹی، میرا اپنا خون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مذہب چھوڑ کے کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے۔ آپ اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس مذہب کی طرف نہ جا، تیرا مذہب یہ ہے، تیرا دین یہ ہے، تو نے ان بتوں کی پوجا کرنی ہے۔ تو بیٹی کہتی نہیں بابا، یہ جو دین ہے نا یہی سچا دین ہے، اسی دین نے اس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ کون ہے ایسا انسان کہ جو آگ میں جائے اور سلامت محفوظ ہو جائے، محفوظ باہر آ جائے؟ ایسا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، آگ میں جانے کے باوجود وہ ابراہیم علیہ السلام سلامت ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دین جو ہے یہ صحیح ہے، سچا دین ہے، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ ہم نمرود نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگا، تپتی ریت کے اوپر لٹایا۔ جب تپتی ریت کے اوپر لٹایا، ادھر جو ابراہیم کا خدا تھا، جو رب قدیر تھا، ان کو گوارا نہ ہوا کہ ایک انسان جو میرے ابراہیم پر سلام لے آئی ہے، مسلمان ہو گئی ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، رب کو گوارا نہ ہوا۔ رب نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اس عورت کو، اس انسان کو اس نمرود کے ظلم سے آزاد کر دو۔ رب تعالیٰ نے رقفہ کو، نمرود کی بیٹی کو، اس کے ظلم و ستم سے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا، اب سنو توجہ طرف بات، جب آزاد ہو گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد اپنے بیٹے مدین اس کے ساتھ اس رقفہ نمرود کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد ایک تھی پہلے کفار کی بیٹی،
مشرک کی بیٹی اسلام لے کے آ گئی، مسلمان ہو گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرایا، اور روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ 20 بیٹے اس سے ایسا پیدا ہوئے جو سارے کے سارے نبوت سے فائد ہوئے، جو سارے کے سارے نبی بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رقفہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا مدین، یہ ہمارے سمجھنے والی باتیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ رقفہ نمرود کی بیٹی اسلام لے کے آ گئی، نکاح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے، تو 20 بیٹے ایسے پیدا ہوئے جو تمام کے تمام جو ہے نبوت کے اوپر فائز ہے، نبوت پر فائز ہے، جو نبی بنے ہیں۔ اب نمرود تھا، ظلم و ستم بڑا کیا، نبی کے اوپر بڑا ظلم کیا، بہت ظلم کیا۔ اب اس کا وقت قریب تھا نا، جو نبی کی شان کے بارے میں بولے، جو نبی پر اعتراضات کرے، جو نبی پر ظلم و ستم کرے، کیا اس کو آسان موت آ جائے گی؟ کہ جو رب کا محبوب ہو، جو رب کے دین کو پھیلانے والا ہو، اس کو لوگ برا بھلا کہیں، کیا رب قدیر اس کو آسان موت دے دے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ نمرود مردود جو تھا اس نے 1000 سے زیادہ عمر پائی، زیادہ عمر، اور نمرود مردود 300 سال اس کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ جس کے اندر وہ بیمار نہیں ہوا۔ وہ یہ گمان کرنے لگا، وہ یہ سوچنے لگا کہ 300 سال میری زندگی کے ایسے گزر گئے ہیں کہ جس کے اندر میں بیمار نہیں ہوا۔ اب انسان، اگر میں انسان ہوتا، نبوت کہتا ہے اگر میں انسان ہوتا تو میں بیمار ہوتا، کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگتی۔ 300 سال میں بیمار نہیں ہو، یعنی کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو خدا بن کے آیا ہوں، ایسا دعویٰ کرتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا انجام بھی مقرر کرنا تھا نا، لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ یہ جھوٹا ہے، ایک کذاب ہے، یہ لوگوں کو غلط راہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ رب قدیر کو بتانا تھا لوگوں کو کہ اس کا انجام کیسا ہونا ہے۔ اب اس کا انجام کیسا ہوا؟ بڑے مزے کی بات ہے، ایک مچھر، اور وہ مچھر بھی کیسا؟ لنگڑا، وہ اس کی ناک سے داخل ہوا اور دماغ میں آ گیا۔ اب جب دماغ میں آیا، نمرود بے چین ہونے لگا، کبھی ادھر سر مارے، کبھی ادھر سر مارے، کبھی کسی ڈاکٹر کو بلائے، کبھی کسی حکیم کو بلائے، علیحدہ علیحدہ دوائیاں لے رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اس کو آرام نہیں آ رہا۔ اب ایک حکیم ایسا تھا جو اس کے ظلم میں پسا ہوا تھا، جب اس کے پاس آئے، اس کو پتہ لگا کہ نمرود کا علاج کرا رہا ہے، وہ حکیم آتا ہے، اب حکیم نے اپنا بدلہ لینا تھا کیونکہ وہ اس کے ظلم میں پسا ہوا تھا۔ جب وہ حکیم اس کے پاس آیا، اس نے اپنی وجہ بتائی کہ ایسے ایسے میرے یہاں پہ درد ہوا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، جگہ جگہ پہ کاٹ رہی ہے۔ اس حکیم نے کہا اچھا، اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے، بڑی آسان سی دوا ہے۔ جو نمرود کہتا ہے بتائیے اس کی کیا آسان سی دوا ہے؟ وہ کہتے ہیں چمڑے کا جوتا لے کر آئے، جہاں پر آپ کو وہ کاٹتا ہے وہ چمڑے کا جو جوتا ہے وہاں پر مارو۔ اب نمرود کو پتہ لگا، چمڑے کا جوتا منگایا گیا، اس حکیم کو کہا کہ یہ جوتا پکڑو، میں جہاں پہ درد ہوگا تمہیں بتلاؤں گا، وہاں پہ جوتا مارنا۔ اب جو حکیم تھا اس نے تو اپنا بدلہ لینا تھا، اس کے اوپر تو بڑا ظلم کیا گیا تھا، اس نے بدلہ لینا تھا۔ اب نمرود کہتا ہے کہ میرے یہاں پہ مچھر کاٹ رہا ہے، وہ حکیم کیا کرتا ہے؟ جوتے کو اٹھاتا ہے، 200 روپے جوتے مارتا ہے، جیسے ہی جوتے وہاں پہ رکھتا ہے حکیم کو آرام آتا ہے، اس مردود کو، نمرود کو آرام آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مچھر دوسری جگہ پہ آتا ہے، پھر کاٹتا ہے، تو حکیم پھر جوتے مارتا ہے، اس نمرود مردود کو پھر آرام آتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے اس نمرود مردود کو موت کرتا ہے۔ یہاں سے ہم لوگوں کو سبق کا ملتا ہے، ہم لوگوں کو نصیحت کیا ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہوگا، جو بندہ بھی نبی کی شان کے بارے میں بات کرے گا، نبی کی شان کے بارے میں گستاخی کرے گا، اس کا ایسے ہی نمرود جیسے بندہ انجام ہوتا ہے۔ اور جو نبی پر ایمان لے کر آئے گا، جو نبی کو ماننے والا ہوگا، جو نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنے والا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ نمرود کی بیٹی رقفہ جو ہے، اللہ کریم نے اس سے جو 20 بیٹے پیدا فرمائے تھے،
तमाम के तमाम जो बेटे हैं वो नबूवत की फायदे करते हैं। जो नबी का मानने वाला उसकी ये शान कि 20 औलाद हुई, 20 लड़के पैदा हुए जो तमाम के तमाम नबी बने। और जो नबी का मानने वाला नहीं होगा, जो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला होगा, तो उसका ऐसा नमरूद बटू जैसे बंदा अंजाम होता है, ऐसा अंजाम होता है। तो अल्लाह से दुआ ये करनी है कि हमें नबी से जो है मोहब्बत करने वाला बनाए, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला ना बनाए, नबी की शान में इतराज़ करने वाला ना बनाए, बल्कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड जो है हमारे लब से जो भी नाम निकले, जो भी अल्फाज निकले, सिर्फ अपने महबूब, रब के महबूब की शान में तारीफ की हो, कोई गुस्ताखी वाला अल्फाज ना निकले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील को बेशुमार आजमाइशों से आजमाया था, जिसमें से एक आजमाइश जो थी उनकी आग, जो मैंने आपके सामने बयान की। अब ये जो वक्त चल रहा है, तरह तरह जगह जगह पे एक मौजूद चल रहा है, वो है काबा के हवाले से, काबा की शान के हवाले से। वो क्या चल रहा है, कुरान की एक आयत करीमा के हवाले से बयान करूँगा, क्योंकि लोग कई काफिले ऐसे हैं जो जा चुके हैं, और कई काफिले ऐसे हैं जो जा रहे हैं, और कई जाने वाले हैं। जो जा चुके हैं वो तो वहाँ की ज़ियारत कर रहे हैं, जो जाने वाले हैं या जाएंगे वो तो वहाँ पर जाकर उनकी ज़ियारत करके अपनी इन आंखों से ज़ियारत करने के बाद वो शर्फ हासिल कर लेंगे। हम लोग तो वहाँ पर नहीं गए, लेकिन यहाँ पर रहकर वहाँ का जिक्र करके वहाँ की सैर करके आ जाते हैं। जिक्र यहाँ पर करेंगे, तसव्वुर वहाँ करेंगे कि हमारी ज़रूरत। रब कदीर ने अपनी लाराए किताब के साथ फरमाया, इन्ना बलगैत हुदी अलिन्नास लल्लज़ी बक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। रब कदीर ने इरशाद फरमाया कि इसका शअन अव्वल बयान करें। यहूद और नसारा जो है वो मुसलमानों को कहते थे कि हमारा जो किबला है, हमारा जो काबा है, वो है बैतुल मुक़द्दस। वो क्या है? बैतुल मुक़द्दस। और मुसलमान को कहते थे कि हमारा जो किबला है वो काबातुल्लाह है, काबा शरीफ है। यहूद और नसारा कहते थे हमारा किबला जो है तुम्हारे किबले से आला है, अफजल है। वो उसकी दलील ये देते थे कि हमारा जो किबला है वो तुम्हारे किबले से बहुत पुराना है, बड़ा कदीमी है, पुराना है, और अंबिया किराम का किबला भी रहा है, और ये शाम की मुक़द्दस ज़मीन में है, इसलिए हमारा जो बैतुल मुक़द्दस है, हमारा जो किबला है तुम्हारे किबले से बहुत आला है, बड़ा अफजल है। अब मुसलमानों ने जवाब दिया कि हमारा किबला तमाम अंबिया किराम का किबला रहा है, और हमारा किबला तुम्हारे किबले से ज़्यादा पुराना है। जब ये मुकालमा चल रहा था, जब ये बातचीत हो रही थी, तो रब कदीर ने कुरान की आयत करीमा को नाज़िल फरमा दिया, और उन कुफ़ार यहूद और नसारा को जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? इन्ना अव्वल बैत, रब कदीर ने फरमाया कि जो सबसे पहला घर है, वुज़िया लिन्नास, जो तमाम लोगों के लिए बनाया गया है, वो कौन सा है? लल्लज़ी बक्का, उसको बक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्का कहते हैं। मुबारकन, अच्छा उसको बक्का कहते हैं, उसकी शान क्या है, उसका मुकाम क्या है? रब कदीर ने फरमा दिया मुबारकन, वो बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला है, बहुत ज़्यादा बरकत वाला है। रब कदीर उसकी और शान क्या है? रब कदीर ने फरमा दिया बहुदल, और तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग वहाँ पे जाने वाले हैं, तमाम के लिए वो हिदायत वाला है, तमाम के लिए हिदायत वाला है। जितने भी जहान हैं, बहुदल लिल आलमीन, जितने भी जहान हैं, रब कदीर ने फरमा दिया वो तमाम जहानों के लिए हिदायत वाला है। तो यहूद और नसारा को इस आयत करीमा से रब कदीर ने ये बता दिया कि सबसे पहला जो किबला है वो कौन सा है? मक्का, सबसे पहला। अब मक्का तमीर हुआ। अब कुछ इतराज़ करते हैं, मक्का जो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तब से हज वगैरह शुरू हुआ था ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। उसके लिए हदीस पाक है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 300 हज किए और 700 उम्रे
حج 300 حج اور 700 عمرے کیے. تو سیدنا آدم علیہ السلام جو بھائی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جو ہمارا جو قبلہ ہے کعبۃ اللہ جو ہے وہ سب سے پرانا کعبہ ہے, سب سے پرانا قبلہ ہے. اب قبلہ بنا ہوا پہلے کا ہے, اب اس قبلے کے اوپر ایک اور قبلہ بنا ہوا ہے. پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آسان لفظوں کے اندر وہ ہے فرشتوں کا قبلہ, جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. جو کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے سیدھ اسی کے اوپر, سیم اوپر جگہ پر آسمانوں کے اوپر جو ہے ایک قبلہ بنا ہوا ہے, وہ ہے فرشتوں کا قبلہ. اسے کہتے ہیں بیت المعمور. جو زمین سے لے کر آسمان تک جتنے پرندے بھی ہیں, جتنے فرشتے بھی ہیں, جتنے انسان بھی ہیں, ہر دن کے اندر بے شمار مرتبہ وہاں کا طواف کرتے ہیں. وہاں کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. انسان نہیں تو پرندے, پرندے نہیں تو فرشتے, ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہاں پر طواف کر رہا ہوتا ہے. وہ ہے بیت المعمور. یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. کون سے؟ بیت المعمور. اور یہ کس کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا, جو قبلہ کے سیم اوپر آسمانوں میں بنایا گیا ہے. تو دعا ہے ہمارے کے علماء سے کہ رب قدیر ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اور یہ جو کعبۃ اللہ ہے, جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, جو لوگ پہنچ چکے ہیں, ان کی حاضری وہاں پر قبول فرمائے. اور ان لوگوں کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو, ہم بدکاروں کو, ہم خطاکاروں کو وہاں کی زیارت فرمائے. آمین. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو حجر اسود ہے, وہاں پہ جو حجر اسود ہے, روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جو بندہ اس حجر اسود کو چومتا ہے اور چومنے کے بعد وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے, گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے بھی جنم لیا ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بری ذمہ ہوتا ہے نا, تو حجر اسود کو بوسہ دینے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک روایت کے اندر ایسا بھی آتا ہے کہ جو بندہ وہاں پر جاتا ہے نا, رب قدیر اسے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 120 رحمتیں, 120 میں سے 60 رحمتیں اس بندے کو ملتی ہے جو وہاں کا طواف کر رہا ہوتا ہے, جو عمرے کے اندر مصروف ہوتا ہے. اس کو کتنے رحمتیں ملتی ہیں؟ 60 میں 40 رحمتیں اس بندے کو ملتی ہے کہ جو لوگ کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, جو کعبۃ اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, 40 رحمتیں اس کو ملتی ہیں. اور 20 رحمتیں اس انسان کو ملتی ہیں جو دور کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے. کتنی شان ہے اس مقدس جگہ کی, پاک زمین کی کتنی شان ہے. 120 رحمتیں اس انسان کو مل رہی ہوتی ہیں. کوئی طواف کر رہا ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے, کوئی دور کھڑے ہو کر صرف زیارت کر رہا ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے. کچھ الفاظ نہیں بول رہا, صرف زیارت کر رہا ہے. تو رب قدیر 20 رحمتیں اس کو بنانے فرماتا ہے. دعا ہے ہمارے یہاں سے کہ ہمیں بھی وہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مقدس مقام کی صدقے سے ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے.